السلام علیکم گریڈ 5۔ آج ہم نے اسلامیت پڑھنا ہے اور اسلامیت کی ہم نے جو ہے حفظ ترجمہ آیتیں ساری کمپلیٹ کر لی ہیں۔ اب جو ہے نا ہم نے چیپٹر اسٹارٹ کرنا ہے جس باب دوم۔ لیٹ می شیئر اے سلائڈ وتھ یو۔ اوکے جسٹ اے منٹ۔ اوکے، دنیا باب دوم، ایمانیات و عبادات دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کو میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں گی کہ اسے کیوں جو ہے نا تشبیہ دی جا رہی ہے دنیا کو کھیتی، دنیا و آخرت کی زندگی کو کھیتی کے ساتھ۔ آخرت ہے کیا؟ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کی عبادت اور آخرت کے عقیدے پر ایمان کی تعلیم دی۔ جو ہمارے امت کے جو پیغمبر ہمارے گزرے، انہوں نے اپنی اپنی امت کے ٹائم میں اپنی اللہ کی عبادت اور آخرت کے عقیدے پر ایمان کی، انہوں نے ان کو تعلیم دی لوگوں کو۔ آخرت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ آخرت وہ ٹائم ہے جب مرنے کے بعد آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے تمام نبیوں کی تعلیم ایک ہی رہی ہے۔ اللہ کے جو بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کی ہر ایک کی تعلیم ایک ہی جیسی تھی، یعنی جس کے آخرت پر ایمان ہوگا وہی اسلام کے اخلاقی اصولوں کی بنیادی اور اپنے اعمال کی فکر کرے گا، اور جس انسان کو آخرت پر یقین ہوگا کہ آخرت نے آنا ہے اور وہ اس چیز سے غافل نہ ہوگا، تو وہ اسلام کے اصولوں کی پابندی کرے گا اور اس کی عمل کے لیے فکر بھی کرے گا۔ عمل کے لیے فکر سے مراد کہ اپنے اعمال اچھا کرے گا یا سدھارنے کی کوشش کرے گا، بد عملی نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ سارے مردوں کو زندہ کرے گا۔ یقیناً وہ بھی ٹائم آئے گا جب سارے مردے زندہ کیے جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا دنیا ختم ہو جائے گی۔ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ ایک وہ ٹائم آئے گا جب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی اور دنیا ختم ہو جائے گی، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بہت تکلیف دہ والا ٹائم ہوگا۔ نیک اور بد لوگوں کو الگ کرنے کے لیے انصاف کا دن یعنی قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے، یعنی جو انسان نے نیک کام کیے ہیں اور جو اس نے بد عمل کیے ہیں ان سب کا حساب ہوگا انصاف والے دن پر، اور اسی لیے انصاف اس دن آئے گا جو کہ قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت میں ہر چیز فنا ہو جائے گی سوا اللہ کی ذات کی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ صرف ایک اللہ ہی کی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے، باقی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی آخرت میں۔ میں نے سلائڈ چینج کر لوں۔ اچھا، اس کے بعد ادھر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیتیں میں آپ کے سامنے آیتوں کا نام لیتی ہوں اور اس کا ترجمہ کرتی ہوں تاکہ پھر آپ سمجھ سکیں کہ میں کون سی آیت کا ذکر کر رہی ہوں۔ سورۃ یاسین کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو کہ ان کو زندہ کرے گا، ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا، وہی ان کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے جس نے ان کو پہلے پیدا کیا، اور وہ ہر تخلیق کو جانتا ہے، اور جس تخلیق کو جس کریچر کو اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ ہر کسی کو جانتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ ہے، کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو اکٹھا کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی انسانوں کو بخشتا ہے اور وہی ان کو موت دیتا ہے، پھر قیامت کے روز کے آنے کا بھی کوئی بھی شک نہیں اس کے اندر، اور اس دن ہر کوئی انسان ایک جگہ پر مقررہ ہوگی اور سب ملیں گے ایک جگہ پر، لیکن کچھ لوگ اس پر ابھی بھی ایمان نہیں لے کر آتے۔ اب ہماری تیسری آیت ہے سورۃ الانعام، جس کا ترجمہ ہے اور دنیا کی زندگی تو ایک ہے اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ جسٹ ایک کھیل تماشا ہے،
اور یہ جو آخرت کا ہمارا گھر ہے وہ بہت خوبصورت ہوگا، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ان کے لیے گھر ہوگا جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور کچھ کیا تم نہیں جانتے اور کیا تم نہیں سمجھتے، اور لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو بھی نہیں سمجھتے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ آپ کو میں نے ساتھ میں 2 کویسچنس بھی دیے ہیں جس کے آپ کو آنسر تھوڑے سے بڑے کر کے لکھنے ہیں، کیونکہ یہاں پر وضاحت مانگی گئی ہے۔ میں سلائڈ چینج کر دوں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، جو میں نے چیپٹر ابھی ہاف پڑھایا ہے اس میں سے ہی یہ کویسچنس 2 ہیں۔ ایک کویسچن ہے 4 اور ایک ہے 3۔ 3 میں ہے کہ قرآن نے سورۃ الانعام میں دنیا کے لیے کیا کہا ہے، اور 4 ہے آخرت سے کیا مراد ہے۔ وضاحت کیجیے۔ وضاحت مطلب ایکسپلین، ڈیٹیل میں آپ بتائیں۔ تو اس میں آپ کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں۔ اور یہ آپ کے 2 ہوم ورک ہیں جو کہ آپ کو فیئر کاپی میں اینی ہاؤ کرنے ہیں، اور پھر ٹائم آف چیکنگ کے ٹائم پر آپ لوگوں نے آنا ہے اور مجھ سے چیک کروانے ہیں۔ صرف یہ نہیں کرنا، آپ لوگوں نے کمپیوٹر سائنس کا کام بھی کرنا ہے، دونوں کام آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ کرنے ہیں۔ تو ہوم ورک کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور چیزوں کو میمورائز کر کے سمجھ کر آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے۔ تو دس از آل فار ٹوڈے، اینڈ اگر کوئی کوائریز ہیں تو ضرور مجھ سے پوچھیے گا، کوئی ٹربل ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیں۔ تھینک یو آل فار لسننگ۔